بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ سورت مکی ہے، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل، یہ تین صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، سبحانہ عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقع پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا محال ہو، اللہ کے لیے مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ لفظ کن سے پلک جھپکنے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا۔ آگے لیلاً اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، یعنی رات ایک حصے یا تھوڑے سے حصے یعنی 40 راتوں کا دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ اقصیٰ دور کو کہتے ہیں بیت المقدس جو القدس یا ایلیا شہر میں اور فلسطین میں واقع ہے۔ مکہ سے القدس تک مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ دور کی مسجد کہا گیا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کیں جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء و فقہا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج حالت بیداری میں ہوئی ہے۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے بلکہ عینی مشاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہیں، کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں 1 سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کی 17 یا 27 کو، کوئی رجب کی 27 اور بعض کوئی اور مہینہ اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ آیت نمبر 2، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ آیت نمبر 3، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ طوفان نوح کے بعد
انسان حضرت نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل میں سے ہیں جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ آیت نمبر 4۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ آیت نمبر 5۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور زمین میں فساد برپا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ آیت نمبر 6۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت اور بیٹوں سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں، اور تمہیں پھر زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا۔ آیت نمبر 7۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو غارت کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان کیا۔ آیت نمبر 8۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ اس میں انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، جس کا مطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے۔ اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے زمین پر فساد برپا کیا تو ہم پھر تمہیں اسی طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی دہرایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور اسی رسوائی سے انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا۔ یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ سے جو ہوگا وہاں انہیں بھگتنا ہوگا۔ آیت نمبر 9۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 10۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔